اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سراج ٹی وی اسکائی 760 پر۔ دنیا بھر میں اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو 100 سے زیادہ ممالک میں، اور اگر آپ کی رسائی یوٹیوب پر ہے، ٹی وی سے آپ دوری کے فاصلے پر جانا ہے، اپنے کوئی کام کاج ہے، ہمارا رابطہ آپ سے پھر بھی جڑا رہے گا یوٹیوب کے ذریعے سے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سارے دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین اکرام، ہفتہ رفتہ یہ پروگرام ہمیشہ آپ کی محبتوں کا حقدار رہا ہے، آپ کی محبتیں فیڈ بیک کی صورت میں، کومنٹس کی صورت میں، اور آپ کی قیمتی جو رائے ہمیں ان باکس میں آتی ہے میسنجر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر جو ہے 0121666786 پر آپ کال کر کے ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور وہ باتیں بتاتے ہیں، اور وہ باتیں ہم سے سننا چاہتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے سننا چاہتے ہیں، جو سننا آپ کا حق ہے۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان جس حالات سے پچھلے کچھ ٹائم سے جس ترتیب سے گزر رہا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور ایسی ہچکولے کھا رہی ہے کہ ذمہ دار ترین لوگ جو مسند پر بیٹھتے ہیں، اقتدار پر جو بیٹھتے ہیں، سٹیئرنگ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پاورفل جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو بولتے ہیں ڈیفالٹر ہونا پاکستان کا مقدر ٹھہر چکا۔ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ وطن سے محبت کرنے والے ڈوبتی نیا کے باوجود، اچکولے کھاتی کشتی کے باوجود، معاشی بدحالی، شدید ترین معاشی بدحالی کے باوجود وہ لوگ پر امید ہیں۔ یہ پر امید کیوں ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس اہم بات کے لیے ہم جائیں گے اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ اسٹوڈیو کی رونق جو بنے ہیں، اسٹوڈیو کی جو زینت ہے اس وقت انتہائی رسپیکٹیبل۔ جب سماج کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، سماجی معاملات اور معاشرت کی بات کرتے ہیں، تو سماجی شخصیات کا کردار بڑا رول سامنے نظر آتا ہے۔ انہی میں ہماری ایک بہن ہے برمنگھم برطانیہ کے اندر، محترمہ رانی عارف صاحبہ موجود ہیں یہاں پر۔ انہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ؟ اور اسی طرح یہاں پر جب بات ہوتی ہے نوجوانوں کی، یوتھ کی قیادت کی، جب بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے یوتھ کے، ایک ایسے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پہلے بھی اسکرین پر آپ انہیں بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں مختلف چینلز کے اوپر، اور یہ اپنا حصہ، اپنا وجود، اپنا آپ منواتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں سچ بولتا ہوں، میں پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں، میں پابند ہوں تو وطن کی اس مٹی کے قرض کا جو میرے اوپر فرض ہے۔ نام ہے ان کا محمد آفتاب۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ شکر، ٹھیک ہے، بڑے خوش لگ رہے ہیں آج آپ۔ شکر الحمدللہ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ رانی بہن کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، واشفیڈ ہیتھ کا پارک ہو، یا لائبریری کے سامنے کی رونقیں ہوں، یا کہیں بھی کوئی ایمبیسی، پاکستان کونسلیٹ جنرل کے اندر کا کوئی معاملہ ہو، 23 مارچ، 14 اگست، بچوں کی قرآنی کچھ قرت کا حوالہ، کوئی نعت خوانی کا، ان کی حوصلہ افزائی کا، اور کمیونٹی کی، خاص طور پر جب بچے خوش ہوتے ہیں تو مائیں خوش ہوتی ہے، اور یہ ماؤں کو خوش رکھنے کا ہنر جانتی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے۔ پاکستان اس وقت کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور وطن عزیز بڑی قربانیاں دے چکا ہے، اتنی قربانیاں دے چکا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ بھی جو پہلا متفقہ آئین منظور کرانے والے، بنوانے والے ہوں، چاہے وہ ایٹمی صلاحیت کے آج جس لیول پر ہم موجود ہے، سطح پر موجود ہے، چاہے اس کے بانی مبانی ہوں، ذوالفقار علی بھٹو، ایشیا کی دختر پاکستان، مشرق کی بیٹی بینظیر بھٹو بھی بعد میں دنیا میں نہیں رہی، قتل کر دی گئی، مار دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی مار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مارا گیا ہنری کسنجر کے ساتھ اس مکالمے کی بنیاد پر۔ یقین سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، شاید لفظوں میں اور قانونی موشگافیوں میں بات ادھر ادھر کچھ ہو جائے، دانشور اس کو کچھ اور کہہ دیں، وکلا کچھ اور کہہ دیں، یا امریکہ نواز لوگ کچھ اور کہہ دیں، لیکن مارا گیا اس بھٹو کو۔ مارا کیوں گیا؟ وہ مکالمہ تھا کہ ہم 1000 سال گھاس کھا لیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ آج بھی کوئی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے میں جھکوں گا نہیں۔ یہ اموات کا سلسلہ، راستے سے ہٹانے کا سلسلہ، 200 مقدمات کا سلسلہ تھمے گا کبھی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک، بہت اچھا سوال مجھ پہ کیا ہے۔
یہ ہے پاکستان کے مرز وجود آنے سے بعد کی سٹوری. جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس کے بعد سب کانٹیننٹ کی تقسیم کے بعد جو پاکستان مسلمانوں کو دیا گیا، اس پاکستان پر جب اسٹیبلشمنٹ جو بٹھائی گئی، اگر اس پر غور کیا جائے اور ہسٹری اپنی کو دیکھا جائے. کس نے بٹھایا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. بیرونی طاقتیں تھیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو پاورفل بنا کر محمد علی جناح کی شہادت پڑھیں. محمد علی جناح کا جو لوگ بلیو کرتے ہیں، میں بلیو کرتا ہوں کہ قائد اعظم کو شہید کیا گیا. اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کی تقاریر پر پابندی لگانے والے کون تھے؟ فاطمہ جناح کو برے نام سے اور القابات سے نوازنے والے کون تھے؟ اور اس کے بعد یہ سٹوری چلتی ہے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو قتل کرنے والے کون تھے؟ اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو اس سسٹم کا پہلا باغی تھا، جو اس سسٹم کے ذریعے آیا تھا، اس نے بغاوت کی، وزارت خارجہ کی کرسی کو لات ماری اور قوم کو جگا کر یہ کہا کہ قومیں اپنے فیصلے ڈرائنگ روموں میں نہیں بلکہ چوکوں اور چوراہوں میں کریں گی، اور جو فیصلے قومی ہوں گے وہ قوم کے ذریعے ہوں گے. لیکن یہ بات لوگوں کو پسند نہ تھی. بھٹو کی اس بات کو روکتا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھنے سے پہلے، بھٹو کی اس بات کو جو وہ باغی تھا، بغاوت کی اور کہا کہ فیصلے چوکوں اور چوراہوں میں ہوں گے، جو عوام کے ہوں گے، پاکستان کے ہوں گے. اس کے بعد عمران کے اندر بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں یا عمران کا کوئی روپ اور ہے؟ عمران خان کی جو سپرٹ تھی، میں آنیسٹ اوپینین، جو میرا اوپینین ہے، جب عمران خان نے اپنی پارٹی مرز وجود میں لائے، تقریباً 22-23 سال یا 24 سال، جس طرح سے 26 سال ہو گئے ہیں، عمران خان ایک نظریے کے تحت آئے تھے، ایک سوچ کے تحت آئے تھے. وہ نظریاتی پارٹی جب آگے بڑھتی رہی پھر انہی ہاتھوں میں چلی گئی. یہ میرا ایک ورکر، پولیٹیکل ورکر. بھٹو بھی تو ڈیڈی کہا کرتے تھے جنرل، میں نے آپ کو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو سسٹم کے ذریعے آئے تھے، پھر بغاوت کی. پھر اس کے بعد زرداری صاحب بھی انہیں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی پرائم منسٹر بننے کے لیے انہیں کے جی یہی تو ہمارے سیاستدانوں کا علم ہے. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا ٹاپک ہے کہ پاکستان، قائد کا پاکستان شروع سے لے کر آج تک کیوں مایوسی کی طرف جا رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے، اس کی وجہ بھی مایوسی کی طرف جا رہا ہے. یہی بات بڑی ہے میں آفتاب آپ کی. اور مایوسیوں کو خوشیوں کی رونقوں میں بکھیرنے کے لیے، چہرے پر روشنیاں اور چہرے پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہمارے بہت سارے پاکستانی اس وقت برطانیہ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر سکے. انہی میں ہماری گیسٹ رانی عارف صاحبہ بھی موجود ہیں. خوشیاں بکھیرنے کا یہ عمل لوگوں کو تہواروں پر اور مختلف جگہوں پر، مختلف مواقعوں پر اکٹھے کرنے کا یہ عمل آپ نے کیسے سوچا، اور اس کے راستے میں مشکلات آئیں تو وہ کیا تھی؟ کامیابیاں اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، سراج ٹی وی والوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. آج جو ٹاپکس آپ لے کر آئے ہیں بڑے اہم ہیں، کیا چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے ہوں. ہر ٹاپک کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر ٹاپک کا اپنا ایک موقف اور مینوفیکچر ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم دیار غیر میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، ہم خاص طور پہ اسپیشلی خواتین، مردوں کو تو شروع سے ہی کہا گیا ہے، بلکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مرد تو باہر جاتا ہے اور کماتا ہے، اور ساتھ سے مرد جب شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بہت ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کے لیے ہوتی ہے. تو پھر ہسبینڈ، ایک فیملی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی فیملی کو یہاں ایڈجسٹ کرتا ہے. اور یہاں پر بھی وہ چیز پراپرلی کیسے وہ انگیج کرے یہاں پر، کیونکہ ایوری ٹائم آپ گھر میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں. خواتین موسٹلی یہاں پر پاکستان سے آتی ہیں یا انڈیا سے آتی ہیں، کہیں دوسرے کنٹریز سے آتی ہیں، اسپیشلی ایشیا جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے وہاں سائڈ سے جو لیڈیز جو آتی ہیں، میں ان کی اسپیشلی بات کروں گی کہ کیونکہ وہ آتی ہیں وہاں سے جو کہ ایسا کلچر لے کر آتی ہیں کہ انہیں یہاں پر بھی وہ کلچر چاہیے ہوتا ہے. ہسبینڈ تو آلریڈی وہ پاکستان باہر چلے جاتے ہیں، اپنی جابس میں کرتے ہیں، بیزی ہوتے ہیں، ایون دین کو اپنی فیملیز میں پاکستان وہ ان کے سر پر اچھا خاصا ہوتا ہے. لیکن وہ جو گھر بیٹھی ہوئی عورت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، وہ ہر وقت انگیج نہیں رہ سکتی گھر میں. اب وہ باہر جب نکلتی ہے اس کو کہتی ہے بچوں کو بھی ہم خوش رکھیں اور
ہم خود بھی خوش رہیں سکون سے. جب آپ کا دماغ عورت کا سکون بھی ہوگا وہ گھر بھی ٹھیک چلے گا, بچے بھی ٹھیک ہوں گے, ہسبینڈ بھی, فیملی ساری ٹھیک ہوگی. اسی چیز کو میں آگے لے کر چلی ہوں اور میں نے یہی سوچا ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ میں عورتوں کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی انگیج کروں, تاکہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے وہ کیونکہ ہسبینڈ گھر پر نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا, تو بچے بھی ساتھ آتے ہیں. بڑی جو مشکلات اس سلسلے میں ہوتی ہے, کسی بھی کام کو شروع کرنے میں ہوتی ہے, وہ کیا آپ نے دیکھی یہاں پر مشکلات؟ اس کام کے دوران؟ جی بالکل, مشکلات تو بہت دیکھی ہیں. آنیسٹلی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ یہاں پر لیڈیز خاص طور پہ باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتی ہیں, گھریلو خواتین اسپیشلی. آنیسٹلی بات کروں, جب میں بھی اس ملک میں آئی تھی فرسٹ ٹائم, جب مجھے بھی کچھ کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے لے کے گئے, کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہوگا میں دوسرے کنٹری سے آئی ہوئی تھی, اٹلی سے آئی ہوئی تھی, تو میں نے بھی بڑا ایک سمجھا پتہ نہیں کیا گھبراہٹ سی محسوس. میں نے وہ اپنی چیز سامنے رکھ کر, کیونکہ آپ گھر میں رہ کے پراپرلی سٹریس میں ہو جاتے ہو, تو وہ خواتین پھر ان کو میں نے اس طریقے سے انگیج کیا, تو کہتی ہیں ہم کیسے کریں. ایون ان کے ہسبینڈس کے مجھے فون بھی آتے تھے, یو نو, ان بھائیوں کے مجھے فون کہتے ہیں نہیں ہماری وائف کدھر جائے, ہم نہیں چاہتے ہیں وہاں جائیں. میں نے کہا بھائی میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اس خاندان سے ہوں جس خاندان میں پہلی عورت میں باہر نکلی ہوں, جس خاندان میں پہلی عورت باہر نکلی, اور میں نے باہر نکل کے الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بھی اس چیز کو چیک کیا, دیکھا ہے, میرے بچے سیٹسفائیڈ. میں جہاں جاتی ہوں آپ نے دیکھا میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور میں نے یہ چیز کمی محسوس کی. میں یہ چاہتی ہوں بہت سی بہنیں نکلیں, آئیں آگے اور اپنے بچوں کو وہ ساتھ لے کر آئیں. اور ابھی ایون دن کے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے وارڈ اینڈ میں بچوں کا سٹالز کا پروگرام کیا تھا, جس میں مدر ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور انہی پیسوں کی جو پاکٹ منی انہوں نے اکٹھی کی تھی, اس میں وہ سینما میں جا کے انہوں نے ایک مووی دیکھی بچوں نے مل کر, تو وہ بڑے خوش ہوئے اس چیز سے. زبردست. بچوں سے جب بات ہوتی ہے ناظرین کرام, تو پھر بچوں کی ویکسینز کے حوالے سے ایشو بہت اہم آتا ہے. یہاں پر NHS خصوصی طور پر برطانیہ کا محکمہ صحت بچوں کی مختلف ویکسینز لگانے کے بارے میں ترغیبی عمل کی طرف زور دیتا ہے. اسی سلسلے میں ایک گزشتہ دنوں ایک واقعہ یہ ہے مسجد کے اندر, مساجد برطانیہ کے اندر لوگوں کی ویلفیئر کا باقاعدہ طور پر رہنمائی کا, جہاں مذہبی رہنمائی ہو رہی ہے وہاں پر ان کی سوشل لائف کے حوالے سے بھی بڑا وہ نظر رکھتی ہے مساجد, اور وہ انسان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرتی ہے. اس سلسلے میں ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ پڑھتا ہوئے میں کہ کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور NHS برطانوی شعبہ صحت عامہ کے تعاون سے جنرل ویکسینز کے حوالے سے شعور و آگاہی مہم برطانیہ کے دارالخلافہ لندن کے نوائی قصبہ کرالے میں ہوئی. اس حوالے سے ایک معلوماتی تقریب مرکزی جامع مسجد قوت الاسلام کرالے کے باہر انعقاد پذیر ہوئی, جس کے دوران مقامی کمیونٹی کو ویکسینز کے حوالے سے اردو, انگلش اور پہاڑی زبانوں میں, پنجابی, پٹواری اور لوکل گجراتی زبانوں میں کتابچے بھی تقسیم کیے گئے. اس کمپین کا اصل مقصد ایشیائی اور بالخصوص کشمیری کمیونٹی میں یہ شعور پھیلانا ہے کہ مختلف بیماریوں اور وہاں وباؤں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسینز کا کورس جلد از جلد مکمل کرانا ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن برطانیہ سردار آفتاب احمد خان, اور حفاظتی ویکسین کے حوالے سے مقصد کا معلوماتی کتابچے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم وہاں پر موجود تھی. اس موقع پر انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کچھ کہا, کیا کہا آئیے انہی کی زبان میں سنتے ہیں. جی ناظرین کرام, یہ اس وقت ان ملکوں میں بہت زیادہ ضروری ہے انوائرمنٹ کے طور پر لوگوں کو خود آگاہی دینے کے لیے, جس میں کمیونٹی کے سرکردہ لوگ جب باہر آتے ہیں, تو جب سرکردہ لوگ باہر آتے ہیں تو وہ لوگ پھر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سناتے بھی ہیں ان کا جو اس وقت ان کا اپنا نقطہ نظر لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں. جی طور پر ریڈ بکس جسے کہتے ہیں اسے چیک کریں, اور اگر کوئی بھی بنیادی جو ویکسینز ہیں, MMR ہے یا جو دیگر ویکسین ہے, اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ جلد از جلد کمپلیٹ کریں. standing here in Crawley Broadfield Masjid, which is a very important masjid for us. I'm here on behalf of Kashmir Development Foundation, and we're here to encourage people to take vaccines. It's so important that we all are up to date with our vaccines, our children, our elders, and I think it's so important to look after your health and make sure that you're updated with everything. It's a brilliant foundation. They do so much, and they've gone all around the UK to do so much and encourage our communities. NHS اور کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا جو ایک کمپین ہے کہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ کس حد تک ضروری ہے, نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی. تو سب سے ہم نے گزارش کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ وہ جو ریڈ بک ہے اور اپنا جو جی پی کے ساتھ ریکارڈ چیک کریں اور دیکھیں کہ کون سی ویکسینیشن اس وقت تک ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، اور جلد از جلد کوشش کریں کہ وہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ویکسینز کے حوالے سے لوگ، ادارے اور سماجی شخصیات، سماجی تنظیمیں کس طرح باہر نکلتی ہیں اور لوگوں کو ان کے بچوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ تنبیہ کرتی ہیں اور وارن کرتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ان کی ویکسین کے حوالے سے کر لیں تاکہ مستقبل سیف رہے۔ جس طرح مستقبل کو سیف کرنے کے لیے رانی عارف صاحبہ نے ہمارا وہ جو اثاثہ ہے، ہمارے بچے دیار غیر میں 7 سمندر پار یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے۔ رانی عارف صاحبہ، اس وقت خواتین پاکستان کے اندر، آپ یہاں کی پڑھی ہیں، تعلیم ہے آپ کے پاس، اپنے ماحول کو اسٹڈی کیا ہے، کہتے ہیں برطانیہ کے جو بازار ہے، شب و روز ہے، یہ بھی ایک اوپن یونی کی طرح ہے، بہت کچھ بندہ لرن کرتا ہے۔ پاکستان میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی تعلیمی عمل سے گزر رہی ہیں اور تعلیمی یہ عمل کی بنیاد پر وہ بولنا شروع ہو گئی ہیں، پوچھنا شروع ہو گئی ہیں، پوچھنا یہ شروع ہو گئی ہیں۔ گھر میں جب خاوند، بیٹا، باپ، بھائی سر پکڑ کے آ کے بیٹھتا ہے سارا دن کی مزدوری کے بعد، اور مزدوری کیا ہوتی ہے 500 روزانہ کے حساب سے 15,000 روپیہ مہینہ، اور اس کے ہاتھ بیچارے کے ہاتھ میں 22,000 روپے کا بجلی کا بل ہوتا ہے۔ خواتین بھی دیکھتی ہیں گھر کے اندر جو موجود ہے، پھر وہ بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں جیسے آپ جیسی جو پڑھی لکھی ہیں، بات کرنا جانتی ہیں، آگے فرنٹ لیڈ کرنا جانتی ہے، قیادت کر سکتی ہے، وہ باہر آ رہی ہے سڑکوں پر احتجاج کے طور پر، سسٹم کے خلاف بغاوت کے طور پر، جیسے ہمارے اکابرین ماضی کے جو پھانسیاں چڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی 200 مقدمات عمران خان پر موجود ہیں، بولنے کی بنیاد پر۔ جو لوگ پھر بولتے ہیں، جن میں ارشد شریف بھی ہے، جن میں عمران ریاض خان بھی ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، بولنے والوں کو، خواتین کو بالخصوص سزا دی جاتی ہے جیلوں میں، بنا مقدمے کے، بنا یہ بتائے بغیر کہ کتنا عرصے کے لیے آپ کو ہم رکھ رہے ہیں۔ پیچھے ایک لائف ہے، پیچھے پورا ایک فیملی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اس سارے کو یہاں بیٹھ کے آپ دیکھ رہی ہیں، کیسا دیکھ رہی ہیں؟ جی، آپ کے کوشچن کا مطلب یہی ہے کہ جو جیلوں میں خواتین ہیں، ان کی جو پیچھے بیک فیملیز ہیں، ان کے لیے زندگی ہارڈ ہے، یا پھر جو گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوئی پاکستان میں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، کس بارے میں آپ کی گھروں میں بیٹھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ، آج دیکھیں 21ویں صدی ہے یہ، میں سمجھتی ہوں کہ آج کل میرا خیال ہے، جہاں تک کہ پاکستان میں بھی میں رہ کے آئی ہوں، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا وقت بھی تھا، میری مدر بھی ٹیچر تھی اپنے وقت میں، تو وہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ، میری جو نانی تھی وہ بھی ہیڈ نرس تھی اپنے ہاسپٹل، اور ماشاءاللہ ایک مقام تھا ان کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت نے ہر دور میں بہتر سے بہتر کام کیا ہے، اور آج کل کا جو دور ہے پاکستان میں خاص طور پہ، یہ پاکستان کا یہ گولڈن ٹائم چل رہا ہے۔ مانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی پلیٹ فارم، جہاں تک آپ بات اس پہ کریں تو وہ بہت بھگ دڑ میں ہے، لیکن جو اگر عوام اور لیڈیز کی اگر بات دیکھی جائے تو وہ اپنی دوڑ میں کسی سے کم نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی گھر بیٹھی خواتین آج کل چھوٹے چھوٹے بزنس، اپنے ہوم بزنس سٹارٹ کیے ہیں عورتوں نے، اور باقاعدہ مرد کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اگر کوئی عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا، اور وہ پراپرلی گھر کا کتنا کام کرے گی، بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور وہ، میں سمجھتی ہوں کہ لیٹ جاتی ہیں، یا پھر گھر کے ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، نیبرز میں یہ بات ہوگی، گوسپنگ جسے کہتے ہیں، گوسپ پہ کہتی ہوں میں، ان تک یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ پلیز اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ آپ کی فیملی بھی دیکھیں، آپ گھر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل سوشل میڈیا میں دیکھیں بہت سی خواتین سامنے نہ آتے ہوئے بھی کوکنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں گھر میں ہی بیٹھ کے سیل کر رہی ہوتی ہیں، آن لائن کر رہی، ماشاءاللہ بہت خواتینوں نے اپنا، لیڈیز نے اس وقت، عورتوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا گھر کی، ہسبینڈ کے جو روزگار ہے، جس میں وہ ابھی میں بھی اگر کسی بندے کی 25,000 روپے تنخواہ ہے، 50,000 تنخواہ، وہ پھر بھی افورڈ نہیں کر پا رہا آج کل کے دور پاکستان میں اتنی مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ گھر میں اگر 2-3 بندے بھی کمائے، میں سمجھتی وہ بھی کم ہے آج کل۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا آج کل پوری دنیا سے لپیٹ میں آ گیا ہے۔ جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کچھ اور پرائز ہوتی ہے، دوسری دفعہ اور، لیکن یہ ایک دفعہ اور دوسری دفعہ کے درمیان میں مہینوں کا گیپ ہے یہاں پر برطانیہ میں، اور سالوں کا بھی کہہ لیں، 1 سال 2 سال 3 سال کا کہہ لیں، لیکن
پاکستان کے اندر تو ہر مہینے میں کئی بار پیٹرول کی پرائز بڑھ رہی ہے, بجلی کی یہ بڑھ رہی ہے. یہ اصل میں پتہ ہے کیا, ہمارا پاکستان جو ہے بہت سروائیو کر رہا ہے, ہر دور میں اس نے سروائیو کیا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے ہماری گورنمنٹ. آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں, اگر ہمارے پیپلز پارٹی والے مائنڈ نہ کریں, ہر دور کی بات کریں. دیکھیں اس وقت میں نان پولیٹیکل ہو کے بات کر رہی ہوں, آنیسٹلی بات ہے, نان پولیٹیکل, کیونکہ ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے, ہم نے پاکستان کی فیوچر کی بات کرنی ہے, نہ کہ ہم نے سیاسی پلیٹ فارم کی. بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں اس وقت, اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں, قسم سے ہمارے پاکستان کی قسمت بدل جائے. لیڈر صاحبان ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے کچھ, اور وہ ایک پلیٹ فارم پر لیڈر کس کو بنائے؟ لیڈر دیکھیں, ان میں لیڈر کون ہونا چاہیے؟ دیکھیں پلیٹ فارم کا مطلب یہ صرف پاکستان کا سوچیں. مسلم لیگ والے ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کریں, پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے طریقے سے, اور پیپلز پارٹی, لیکن یہاں پر تو مفاد کی جنگ ہے, یہاں تو کرسی کی جنگ ہے, مفاد کی جنگ ہے, اور اس مفاد کی جنگ میں کہیں بریک نہیں آ رہی ہے, کہیں بھی نہیں بریک نہیں آ رہی ہے. لیکن ہمارے پروگرام میں بریک آ چکی ہے, عوام میں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی آپ کی اس چیز کی کہ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے حسینی سبیل میں حصہ ڈالیں. ہے نور ساحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم. لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, اور ان کا سہارا بنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر اور تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم.
नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। मेहमानों की बातें भी आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, दिलचस्पी से सुन रहे हैं, इसी वजह से आप बाकायदा सुन रहे हैं और आपके सवाल भी हमें साथ साथ आ रहे हैं। नंबर हमारा 012166718786। बहुत सारे दोस्त, अहबाब, मेहमान, बहनें और भाई कॉल करना चाह रहे हैं। स्टूडियो की इस वक्त लाइटें आपकी मौजूदगी का पता भी दे रही है। नंबर दोबारा रिपीट किए देता हूँ, आप भी कॉल करने वालों में शामिल हो सकते हैं। 012166718786। और लोग बगावत क्यों नहीं करते सिस्टम से? ब्रेक में ये बात हो रही थी आफ्ताब साहब और मोहतरमा रानी आरफ साहबा की मौजूदगी में। लोग बगावत क्यों नहीं करते? बगावत कब करेंगे? बगावत करें तो फिर इमरान रियाज खान बना दिया जाता है, लापता अफराद के अंदर चला जाते हैं। फिर लोग बगावत करें तो फिर अरशद शरीफ बन जाते हैं, मुल्क छोड़कर पेशावर के रास्ते दुबई से कीनिया और कीनिया से डेड बॉडी फिर पाकिस्तान आती है। और फिर यही जुल्म नहीं होता, बल्कि रानी आरफ मेरे सवाल का जवाब देंगी इस हिस्से में कि फिर जुल्म यही नहीं बल्कि उसकी बीवी को अदालत में बाकायदा फर्ज जुर्म लगाई जाती है और उसको गिरफ्तारी के लिए आर्डर दिए जाते हैं कि आप फिर वही क्यों नहीं कर रहे इस केस की जो अरशद शरीफ के कत्ल का केस है, जबकि वो ये कहती है कि मैं इस केस की मुद्दई नहीं हूँ, मुद्दैया मैं नहीं हूँ, बल्कि ये मुद्दैया वो कोई खलाई मखलूक है, कोई ऐसे छुपे हुए लोग हैं, पोशीदा लोग हैं, नकाब पोश कोई लोग हैं, कोई मुकद्दस कोई लोग हैं जो सबको लाते हैं और सबको भिजवा देते हैं। मेरी ये FIR नहीं है, मेरी जो FIR है मैं उसकी मुद्दैया बनना चाहती हूँ। लेकिन इस बात के कहने पर अरशद शरीफ मकतूल यानी कि शहीद की बेवा और उसकी बेटी को के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। और रानी आरफ के ऊपर एक माँ की हैसियत से क्या गुजरती है इस पर वो लेंगे उनसे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, सलीम शहजाद साहब कैसे हैं आप? मैं फात बात कर रहा हूँ लंदन से, ठीक है आप? जी ज़रा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ हमारे तक ताकि सही पहुँच सके। शायद स्टूडियो में आ रही हो लेकिन हम भी सुन सके। जी जनाब कैसे हैं आप? मैं फात बात कर रहा हूँ लंदन से, ठीक है आप? जी कैसे हैं? जी लंदन में तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? लंदन के हालात कैसे हैं? जी बेहतर है जी, पाकिस्तान जी 2-3 प्रोग्रामों में आपकी शिरकत को गैर हाजिरी की सूरत में हमने महसूस किया, खैरियत से थे आप? जी बस देखते थे लेकिन हमें बस दिल ही नहीं करता था पाकिस्तान के हालात पर क्या बात करें, फिर भी आज हिम्मत करके हमने कॉल कर ही ली है। ठीक है, मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी आवाज़ को बात को सुन भी रहे हैं, आपके सवाल को भी सुनेंगे। समाजी शख्सियत है रानी आरफ साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूथ के रहनुमा हमारे पास मोहम्मद आफ्ताब मौजूद है। क्या कहेंगे जनाब? जनाब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हमारा जो UK है ये ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं ना, तो पाकिस्तान में इंसानियत को की इतनी पामाली हो रही है तो अभी तक कोई एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी तरफ से और UK US से जो कि सुपर पावर्स हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये क्या वजह हो सकती है? ठीक है जी आफ्ताब जी, अपना मोहम्मद खान जी आपका शुक्रिया। हमने कॉल की करते रहिएगा, आइंदा भी इंशाल्लाह सुनिए, इंशाल्लाह जवाब की तरफ बढ़ेंगे। रानी आरफ साहबा से पहले हम बात ले लें जो FIR कटी है अरशद शरीफ की बीवी और उसकी बेटी के खिलाफ। जी पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो भी हक बात की आवाज़ उठाता है उसकी तो आवाज़ फ़ौरन दबा दी जाती है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो की बात हो रही थी, जिसने भी अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, न जाने क्यों कौन सी वो ताकतें हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को फलने फूलने नहीं देती है। दूसरी बात ये है कि अब जिस तरह ये आप कह रहे थे कि हम माँ होने के नाते हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि हर माँ इस वक्त जिनकी ये इतनी बेटा, जिसका हस्बैंड, जिसका बाप इस दुनिया से जा चुका है, वो उनके दिलों पे क्या बीतती है ये तो वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। मारने वाले तो मार देते हैं, क्या इतनी इंसान की हमारे मुल्क में इतनी आसान है जान की क्या कीमत होती है? उनसे ये पता करें कि आप अपने मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए उसको वो आवाज़ उठा रहा है अपने मुल्क के लिए, तो क्या तुम उसको उसी की आवाज़ को, उसी को ज़बान काट के उसकी ज़बान का दुनिया के सामने तुमने खड़ी कर दिया कि हम हक़ की आवाज़ उठने ही नहीं देंगे। सिंध साइड की बात अगर कर ली जाए, सॉरी वही बात बीच में रही, सिंध साइड की अगर बात कर ली जाए, वहाँ पर वडेरों का इतना बड़ा राज है कि मैं कहती हूँ कि मुझे कल 2 दिन लेडीज तो आज भी जिंदा है। हाँ
30 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں. بے نظیر بھٹو نے جس وقت آصف زرداری وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کسی ضد کی وجہ سے، کل کا وہ برج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑی خاص عہدیدار ہے اور وہ برج افتتاح کرنے کے لیے آئے پیپلز پارٹی کے وہ عہدیدار ہیں جام شوروں میں، اور برج کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں اور اس برج سے گزرتے ہوئے برج شہید ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، سجدہ ریز ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں نا کہاں دولت جا رہی، کہاں پیسہ جا رہا ہے. ابھی اتنی پاکستان سے ابھی آئی ایم ایف والوں نے جو قرضے دیے وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا اتنا سیلاب آیا ہے، پوری دنیا سے پیسہ لوگوں نے، ہر ایک نے، گورنمنٹ نے، باہر کی گورنمنٹ نے پاکستان پیسہ دیا سیلاب میں. سندھ کی کیا آج تک حالت بدلی ہے؟ سندھ کی کیا حالت کیا بدل؟ مجھے نہیں لگتا بدلے، آگے بھی نہیں بدل سکتی جب تک وڈیروں کا وہاں راج ختم نہیں ہو سکتا. جب تک وڈیروں کا یہ راج ختم نہیں ہوگا. کیوں جی وڈیروں کا راج کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ وڈیرے سارے پیپلز پارٹی میں کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دفعہ تنقید بنانا اور یہ جو کرنا، یہ بھی قطعی طور پر حقیقتاً جائز ہیں، لیکن خامیاں بھی موجود ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی نومینیشن کیا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. جیسا کہ آپ نے وہ کل کہا کہ برج کی جو ہوا ہے، بالکل اس کو اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے، اس کا احتساب کرنا چاہیے. اور اگر وہ ہوتے ہیں ان پہ وہ چارجز ہوتے ہیں تو ان کو جیل میں جانا چاہیے. لوگوں کے گھروں سے یہ خبر سچ ہے یا ایجنسیوں کی کارروائی ہے؟ کرستانی شازیہ مری کی گھر سے خاصی یہ جو بلیم گیم ہے نا بھائی، اگر سچ ہے، میں ایک بات اس میں ان کا ساتھ دیں گے، میں دوں گا ان کا ساتھ، کیونکہ مدتوں سے رانی عارف بہن ہم دیکھ رہے ہیں فلاں سے اتنے ارب، فلاں سے اتنے خرب برآمد ہو گیا. وہ ارب اور خرب کس خزانے میں جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور وہی آدمی تھوڑے عرصے بعد کسی منسٹری کا حلف اٹھا رہا ہوتا ہے. ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو جس دن فرض جرم عائد ہوتی ہے. یہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ اندازہ کریں ہمارے ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، کس بات کا اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ میں اس میں تھوڑا سا اپنے ساتھ ڈالنا چاہوں گا. دیکھو یہی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے پاکستان پستی کی طرف جا رہا ہے. جی پستی کی طرف جا رہا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک تو بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پستی کی طرف جا رہا ہے ملک کو، یہی وہ جرم ہے. اور آپ نے بھی اس سانگڑ کا، جمشوروں کا اور وڈیرا سسٹم کی آپ نے بات کی ہے. لیکن یہ اور کہا کہ پتہ نہیں وہ کون سی قوتیں ہیں جو ملک کو آگے پنپنے نہیں دے رہی ہیں، آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ 1980 84 86 96 92 90 کی دائی نہیں ہے، بلکہ یہ دائی ہے 2023 چل رہا ہے اس وقت. بچے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، گوگل ہے، اور بچہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نام کی کوئی پارٹی ہے پاکستان کے اندر، اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے میں 101% یہ بات کہہ رہا ہوں، تکلیف ہوگی بہت زیادہ ہے ان لوگوں کو جو GHQ کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو وردی والے لوگ ہیں، جو وردی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں. اگر وردی سے جڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلے ان کی ایمان کی نشانی ہے. تکلیف تبھی ہوتی ہے جب ایمان زندہ ہو، چراغ اندر روشن ہو، روشنی ہو رہی ہو. لیکن احتساب کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ میں ہر چند ایک ہو سکتے ہیں، ہماری فوج سبھی ہوں گے. مجھے اکثر بات ہوتی ہے میری مسز سے بھی اور دوستوں سے بھی کہ سارے نہیں ہیں جی، سارے انہوں نہ آکھو، سارے نہیں ہیں تو جو ٹھیک ہیں وہ جہاز کو ڈوبنے کیوں دے رہے ہیں؟ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے اور اس میں سوراخ کرنے والے چند سوراخ کر رہے ہیں، پانی اندر سے آ رہا ہے شپ کے اندر، تو وہ ان کے ہاتھ پکڑ کیوں نہیں رہے ہیں؟ سلیم بھائی یہاں پر یہ سوال ہے. اس میں آپ کو اپنے ساتھ ڈالوں گا. یہ جو بات کہ ہے نا اگر کوئی برا کر رہا ہے تو برے کو اچھے لوگ کیوں نہیں رہے؟ ہمیں اچھے نظر آنے چاہیے. مطلب کہ کتابوں کے مار دیے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں حق کی آواز اٹھائی نہیں سکتا. میں آپ کو 2 منٹ سسٹم کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر میں سیاستدانوں کو مجرم سمجھتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے ہماری جماعت، ہماری پارٹی، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان پاکستان ہونا چاہیے. اور اس میں جو بات ابھی آپ نے کہی، اس میں جو ہے آپ نے بتایا کہ جنرلز کو ہمارے ڈکٹیٹر کتنے کرسی ہیں؟ کل کی سعودی عربیہ کی بات ہے، کل کی سعودی عربیہ کی بات ہے، فوج کے 2 سینئرز کو کرپشن کی بنیاد پر سزائے موت دی گئی اور مقدمہ چلا صرف 1 ویک. ٹھیک ہے، یہ قانون جب یہ پاکستان میں ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا. جس دن پاکستان میں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، اس میں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں 4 ڈکٹیٹر گزرے ہیں نا. آج بھی آپ ٹرائل شروع کر دیں، محترمہ فاطمہ جناح کے قاتل کو پکڑیں، پہلے وزیر اعظم جو منتخب تھے لیاقت علی خان کے قاتل کا سراغ لگائیں، نومینیٹ کریں اور چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ سنائیں.
جو بھی پاکستان کا غدار ہے اس کو پھانسی کی سزا سنائی شامل ہو جی، سکوت ڈاکہ بھی اس میں شامل ہو، جو بھی شامل ہو، ذوالفقار علی بھٹو کی ذوالفقار علی بھٹو پر وہ لگایا گیا، میرا ایمان ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جیسا کہ عمران خان پر کچھ چیزیں الزامات کے طور پر لگائی گئیں، ایسے سکوت ڈاکہ کا الزام کیا کسی اور نے لگایا بھٹو پہ۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل ہوگا اور نیب کی تمام انہوں نے جو گزشتہ 16 ماہ کی حکومت تھی بقول آپ کے کہ امپورٹڈ نہیں ہونی چاہیے تھے آپ اس میں شامل، حالانکہ پیپلز پارٹی شامل تھی اس کے اندر، لیکن ابھی ان کے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں آپ نے ہاتھوں کے مضبوط کی اور آپ وہ ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر تبدیلی ہم نے عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا، آئینی طور پر تبدیلی آئی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب یہ الفاظ ہیں، لیکن بہرحال بندیال صاحب یہ کہتے ہیں چیف جسٹس سسٹر کے احتساب کا عمل ہوگا اور جو 16 ماہ کی حکومت نے نیب کے قوانین میں ترامیم کی ہیں وہ ساری کالعدم قرار دی جاتی ہیں اور احتساب کا عمل وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں جو مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ایمن فیلڈ میں موجود ہیں، تو وہ بدلے میں کہتے ہیں کہ پھر علاج بھی وہیں سے شروع ہوگا نواز شریف صاحب کا جہاں سے رکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کھیل یہ اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کی عوام سے کھیل رہے ہیں یا عرض وطن پاکستان سے کھیل رہے ہیں، اور اگر کھیل رہے ہیں اور اچھا کھیل ہے ساتھ دینا چاہیے، اور اگر یہ کھیل برا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب جو بندیال کی جو انہوں نے جو ابھی حال میں انہوں نے یعنی کہ یہ جو ضمانتیں انہوں نے دوبارہ سے کہی ہیں عمران خان صاحب کی جو کیے ہم ان کے جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کو ہم خوش آئند کہتے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن میں ان سے مجھے تھوڑا سا یہ اختلاف ہے جب انہوں نے حکومت میں جس وقت شہباز شریف نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، آئین توڑا تھا، اس وقت بھی ان کو فوراً پنشمنٹ کرنی چاہیے تھی کیونکہ ان کا تو کام ہے فیصلہ سنانا آگے سے۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں کہتی ہوں ہماری عدلیہ کیوں نہیں آزاد ہے؟ وہ بڑا اچھا فیض احمد کا رپورٹر دیکھو، جرنلسٹ دیکھو، وہ ڈر رہے ہیں۔ ابھی ساری کی ساری ٹیم جو ہے ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کل پچھلے 1.5 سال پہلے تو ٹماٹر آلو پیاز کے معاملے میں انوالو کیا گیا تھا عمران خان کو، ابھی پیٹرول رات کو بھی 12-13 روپے چڑھا ہے، تو یہ 12-13-14 روپے تو وہ لوگ تو برداشت کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں جنہیں مفت ملتا ہے، ٹھیک ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو جن کے اے سی ہر وقت چلتے ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں بجلی مہنگی، لیکن جنہوں نے کما کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15,000 تنخواہ بنتی ہے، 22,000 کا بل آ گیا ہے اور تنگ آ کے لوگ خودکشیاں کر ابھی یعنی کہ اب سوشل میڈیا پہ بوڑھی عورت دیکھی تھی، اس بیچاری چھوٹی سی کٹیا 1 لاکھ روپیہ اس کا جو ہے اس کا بل آیا بجلی کا، اور وہ بیچاری روڈ پہ بیٹھی، میں کہاں سے یہ دوں؟ جس بیچاری کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو بوڑھے رہا لوگوں تھا، کے سفید بالو والو کے تو دل کچی کچی ہو جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنانے کا معاملہ اگر پیش آتا ہے، آفتاب آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنانے کا عمل آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کاکڑ صاحب بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں، اگر مریم اور بلاول جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے بن سکتے ہیں، عمران خان بن سکتا ہے، بے شمار لوگ اور بنے، آپ بن سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دستور پاکستان کو مکمل طور پر بحال کرنا ہوگا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وہ عمل درآمد کیسی ہوگا؟ چاہے جج ہے، بیوروکریٹ ہے اور جرنیل ہے، ان کو سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ کر کے سیاسی جماعتوں کو یہ متفقہ حلف اٹھانا ہوگا کہ دستور پاکستان اور ابھی آپ بات کر رہے تھے نظریہ ضرورت جو نظریہ ہے اس کو دفن کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو اس پلیٹ فارم پر کون لائے گا؟ جیسا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں سیاسی جماعتوں نے سائن کیا تھا نا، اگر اس پر یہ ایمانداری سے اپنے مفادات پہ نہ جاتے۔ ڈیموکریسی کے نتیجے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2 اجلاس ہوئے تھے، ایک مری میں ہوا تھا پی سی بورمن میں، اور ایک بنزیر صاحبہ کی زندگی میں ہوا تھا لنڈن کے اندر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن ہوئے تھے، اس میں توثیق کی گئی تھی مری پی سی بورمن میں۔ فائدہ کس کو پہنچا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں؟ عوام کو کوئی فائدہ پہنچا یا مقدمات آپ کے معاف ہوئے اور کروڑوں خربوں کی غبن اور کرپشن اور لوٹ مار کو معافی ملی؟ اس میں اگر ایمانداری سے بات کروں نا، ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے مفادات کو چنا،
اس پر چارٹر فار ڈیموکریسی پر کسی نے بھی 100% اپنا وہ جو عوام کے مفادات کے کام تھے وہ نہیں کیے. جیسا کہ احتساب کا سب کا مساوی ہوگا، اگر جرنیل نے سیاست میں انٹری کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنے منڈے جو ہے نا وہ پیش نہیں کریں گے اور بغاوت کریں گے، اور جس کو بھی پاکستانی عوام منتخب کرے گی اس حکومت کو قبول کیا جائے گا، سپورٹ کیا جائے گا. اپوزیشن میں خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت الفاظ بہت اچھی اس میں لکھے ہوئے تھے، بالکل لکھے ہوئے، عمل کیا گیا نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ اپنے مفادات ہیں جیسا میں نے کہا، اور پاکستانی عوام کو اسی لیے آج یہ خمیازہ پاکستان پیپلز پارٹی سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے عمل کرنے کی پوری کوشش ایک ورکر کی حیثیت سے جس کا تعلق پاکستان کی مٹی سے ہے، جی مٹی کے قرض ہے اس کے اوپر، وہ ایجیٹیشن، سٹرائک اور رد عمل، ریئیکشن کیسے دکھا سکتا ہے؟ کیسے دکھانا چاہیے اس کو پھر اپنی لیڈرشپ پر؟ اور جیسا کہ سی کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں آواز اٹھانی ہوگی، بات کرنا ہوگی. پیپلز پارٹی کے لوگ اٹھاتے ہیں اپنی لیڈرشپ؟ جی بالکل اٹھاتے ہیں. مسلم لیگ کے لوگ اپنی لیڈرشپ جی میں آپ کو زندہ مثالیں دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کی آواز ہے، لطیف کھوسا صاحب کی آواز ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک رکنیت معطل بھی نہیں کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی ماں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے خامیاں مانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں خامیاں ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی آنی چاہیے. جب جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی آئے گی تو پھر پاکستان میں ڈیموکریسی آئے گی تو پھر جمہوریت آئے گی. آپ کے جوابوں کے اندر سوال ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے رانی عارف صاحبہ کے ذریعے سے. جی سب سے پہلے یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی بالکل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی ادارے میں دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی آپ دیکھ لیں، سیاسی پلیٹ فارم پہ دیکھیں، اقتصادی معاشی ہر پلیٹ فارم پہ دیکھیں، میں کہتی ہوں ہمارے پاکستان میں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت بالکل ہمارے مسلم میں فیل ہے. ایک تو نمبر ایک جو ہے جس طرح ارشد کا جس طرح اس کا ہوا تھا، دوسرا جو ہے آپ کے سامنے عمران ریاض کا جس کو لاپتہ ہے بالکل. یہ 100 سے زیادہ دن ہو گئے. حق بات کی تو ہے ہی نہیں نا گنجائش. یہاں بیٹھ کے آپ حق بات کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے آپ یوکے میں بیٹھ کے ہم آپ سیاسی پارٹیز اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں آپ کوئی اب اس ٹائم میں پاکستان گئی مدر کی ڈیتھ پر، آپ یقین جانے میرے بھائی مجھے کہیں کہ رانی پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں بس یہاں پر کیوں بھائی، ہر بندے کی اپنی ایک آواز ہے. ہمارا ملک پاکستان اس وقت اتنی بھگدڑ، یعنی ٹام اور جیری کی سیاست ہے وہ بن گیا ہمارا ملک پاکستان، کہ ایک دوسرے کے پیچھے بس دوڑو، اس کو پکڑو اس کو پکڑو. یہ سیاست ہے، کس بات کی سیاست؟ الزام ایک کی، بس میں نے کہا نا یہ مفادات کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے، نہ کہ پاکستان کی جنگ، نہ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے. پاکستان کی عوام اس وقت پس رہی ہے. ایک ہاسپٹل کے کتنے بڑے اخراجات ایک عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں دو چیزیں ضرورت ہیں، ایک سکول، دوسرا ہاسپٹل. اگر دو کی کمر سیدھی کر دی جائے ہمارے پاکستانی عوام کافی حد تک ایک بہترین، کم از کم اتنی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں کہ وہ دو طرف سے سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزیں اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں کاروبار کی صورت اختیار کر گئی ہیں. بھلا وہ کیسے؟ ایک نمبر ایک سکول، سکول کے پیچھے ایک سکول، نارمل گلی محلے میں جو سکول کھلے ہوتے ہیں جس کے میں کہتی ہوں بیڑا غرق کر رہے ہیں ہماری نسل کا، اس سکول کی بھی عام نارمل بھی 4,000 فیس سے کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. 15-20,000 ایڈمیشن فیس ہے. ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو جہاں ہاسپٹلز ہیں وہاں بھینسوں کے ڈابے بنے ہوئے ہیں. ہاسپٹلز میں ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں، بچے باہر رکشوں میں پیدا ہو رہے ہیں، باہر روڈ پر ہو رہے ہیں. کوئی زچگی کی کوئی بھی وہاں پر لیبر روم کا حساب کتاب نہیں ہے. ڈرپ لگی ہوئی ہے، روڈ پر لگی ہوئی ہے. ہمارے ملک پاکستان میں بھگدڑ ہے. بالکل اس کو کوئی سیاست کا پلیٹ فارم نہیں کر پاکستان میں ایک بھگدڑ سی بچی ہوئی ہے. اور ہمارے ساتھ کالر ایک موجود ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے جناب؟ میں مسز نگت جاوید ہوں، نوٹنگم سے بول رہی ہوں. جی آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. اور آپ کی گفتگو میں تھوڑا بس 10 منٹ ہوئے، میں نے ابھی چینل لگایا. مجھے آپ کا پروگرام پسند ہوتا ہے کیونکہ آپ اکثر جو ہے اچھی گفتگو کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، اس لب لباب یہ ہے پچھلی ہم اپنے تنزل میں جاتے رہتے ہیں اور نئی چیز کو نہیں ہماری سوچ نہیں ہے، ہم آگے نہیں سوچتے، دنیا کے ساتھ نہیں چلتے. آپ اتنے دنیا ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھ لیں، وہ چاند پہ چلا گیا ہے. ہماری آپس کی لڑائیاں اور ہماری تاریخ اور پچھلے جتنی بھی ہماری ذاتیات ہیں، جتنے بھی ہم پہ برا وقت آیا اس کو چھوڑ کے
बस उसी का मातम करते हैं, ये हो गया वो हो गया ये। भाई अब आप एक लाए अमल लेके आए जो कि हमारे अपने कायद ने अपने तमाम नुक्ते, अपनी तमाम यूनिटी के जितने भी इत्तेहाद, तंजीम, कुव्वत, प्यार मोहब्बत का दर्स दिया, और उस दर्स को लेकर अगर आप उस पर नहीं चलेंगे तो आपका मुल्क कैसे चले। हम वही गुफ्तगू करते हैं दिन रात, ये कितने चैनल चलते हैं, इतनी बोरियत होती है और मुझे शर्म आती है। एक इंसान जब इस दुनिया के इतनी दुनिया तबाह हो रही है और सबसे तनज़्ज़ुल में कहीं भी देख ले मुसलमान पिसा हुआ है, क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं है, हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते, हम में पेशेंट नहीं है, हमें सब्र नहीं है। हमारी नई नस्ल इतनी बेचैन और इतनी इस्तिराब में डाल दी गई है कि उनको सोचने का और अच्छी चीज को, अच्छी गुफ्तगू उनको नहीं मिल रही है, अवेयरनेस नहीं मिल रही है। हम यही कहते हैं इसने फलां कर दिया। अब आप अपना घर ठीक है सिस्टर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे पास 2 मिनट बाकी है, अपने मेहमानों की तरफ वापस चलेंगे, अगले प्रोग्राम में भी आपका इंतजार करेंगे सिस्टर, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि टीवी देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, और रानिया आरफ साहबा इसी का जवाब देंगी। जब हम टीवी देखते हैं, आपका कहना ये है, आपने सब लोगों की नुमाइंदगी की है ये अपने जज्बात बताते हुए, तो सख्त बोरियत होती है, बोरियत होती है मीडिया की कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से। क्यों और कैसे बेहतर कर सकते हैं? मीडिया क्या रोल कर रही है? मीडिया में क्या वो देखिए, आजकल मीडिया तो इतना वो फॉरवर्ड हो चुका है कि आप एक बटन, एक क्लिक से आप दुनिया के कोई भी चैनल देख सकते हैं। चाहे आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर है कि आप न्यूज़ देखना चाहते हो, आप ड्रामे देखना चाहते हो, वो तो चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसी चीज़ को अगर सियासत के हवाले से, सियासत के प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो वो तो वाकई इसमें कोई शक नहीं। आज दिन तब्दीलियाँ, आज अभी आपने न्यूज़ देखी है, दूसरे पल कोई पता नहीं होता क्या हो जाएगा। सियासी प्लेटफॉर्म 1 सेकंड में क्या हो जाता है। पब्लिक और मीडिया क्या रोल अदा करे कि हालात बेहतरी की तरफ जाए? आपके पास 30 सेकंड। पब्लिक और मीडिया, पब्लिक को भी यही चाहिए कि वो अपनी अवेयरनेस कुछ इस तरह से लेकर आगे है कि जिससे हमारी जो यूथ है, हमारे आने वाली जो नस्ल है, अब हमने उसी को संवारना है। हमने अपनी सबसे पहले इन चीज़ों की हमारी सोच को बदलना है, अपने नज़रिए को बदलना है। हम अपनी सोच नहीं बदलते बल्कि दूसरों पर ठोस देते हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। मैं यही समझती हूँ कि हमें सबसे पहले अपना आप जायज़ा लें और अपने जिस तरह हम लोग सोशल मीडिया पे ही चले जाएं, हमेशा हम दूसरों की तनकीद करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर। आप क्या कर रहे हो? पहले अपने आप को तो आप देखें, बिल्कुल ठीक, फिर आप दूसरों की। बिल्कुल सही है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। कायदे एशिया, फ़ख्र एशिया ने ये बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये कहना था, ताकत का सरचश्मा वाक़तन अवाम है और मीडिया है। ये दोनों ताकतें ऐसी ताकतें हैं कि बिगड़े तिगड़ों को दुरुस्त कर सकती हैं अगर खुद दुरुस्त हो। जैसे मोहतरमा बहन ने फरमाया कि अगर अपने आप को देखा जाए दूसरों पर तनकीद के बजाय, तो ताकत का चश्मा अवाम और मीडिया क्या रोल अदा करे कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। मुस्बत सोच अपनाना होगी और अवाम को एक कौम बनना होगा, ख़ासकर पाकिस्तानी अवाम को। जब तक आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम ने एज अ कौम नहीं सोचा। जिस दिन पाकिस्तानी कौम एक कौम बन गई तो ये जो हम आज रोना रो रहे हैं इंशाल्लाह वो नहीं होगा। उस कौम बनने के लिए कौम को आपस के इख्तलाफात, फ़िका वरीयत, इलाका वरीयत और पार्टियों से बाहर निकल कर सोचना होगा और मुल्क और कौम के लिए सोचना होगा। वो एक दो छोटा सा शेर है, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही ख़ास अदा है, होती नहीं जो हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम बस उसकी सज़ा है। हमारी कौम जो है तभी ग़ुलामी से तभी निजात दिलाएगी जब तक वो अपने आप को नहीं बदलेगी। जब अपने आप को बदलेगी तो ऑटोमेटिकली सारा माशरा बदल जाएगा। नाज़रीन करम, आज हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत भी है और आज के दिन वो इस दारे फ़ानी को छोड़कर अपने नाना की बात के पेश की बात के तहत के वो जन्नत के शहजादों में से शहजादे हैं। हमारे अकाबरीन, हमारे अबाओ अजदाद, हमारे नेक लोग, नेक हस्तियाँ दीन इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली मजबूती के साथ दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन वो आज भी ज़िंदा है। आज भी उनकी बातें, उनके अफकार, उनकी जितनी भी वो खूबसूरत सोचें थी मुआशरे की रहनुमाई के लिए ज़िंदा है। यानी हक बात पर यकजा हो जाए, ये जैसे शेर में रानी आरफ
साहबा ने ये बात कही है। यही आज की आखिरी बात थी और मुझे मेरी सारी टीम को, प्यारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।